إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تمام تعریف حمد و ثنا تسبیح و تحلیل توصیف و تمجید کبریائی بڑائی بزرگی تمام تر بلند و بالا اعلیٰ و ارفع اور برتر صفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور اسی ذات کے لیے شایان شان ہے۔ بے حد و حساب لا تعداد اور بے شمار صلاۃ و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور سلامتی نازل ہو آپ کے آل و ازواج، اہل بیت عظام، خلفائے راشدین المہدیین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تا قیامت ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں پر۔ حضرات گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مبارکہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 164 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے
عالم انسانیت پہ بالعموم اور اہل ایمان اور اہل اسلام پہ بالخصوص اپنے ایک بہت بڑے احسان اور ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقتاً یقیناً اللہ رب العزت نے اہل ایمان پہ بہت بڑا احسان اور انعام کیا ہے۔ کیا احسان اور کیا انعام کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العزت نے ان اہل ایمان کے درمیان ایک رسول اور ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا ان کے اپنے ہی درمیان سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیوں کو کس طرح ان لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے خزانوں کے منہ کس طرح کھول کر اللہ کی رحمتیں بانٹتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت کی آیات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی صورت میں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا قرآن، اس قرآن کی آیتوں کو، آیات قرآنی کو پڑھ پڑھ کے انہیں سناتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اللہ کا قرآن ان تک پہنچاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں قرآن کی لفظی تلاوت و تبلیغ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کے معانی اور مفاہیم اور احکام، قرآنی پیغام کیا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ذکر اللہ تعالی الکتاب، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے لفظ کتاب کا ذکر فرمایا، وہو القرآن، اور اس کتاب سے مقصود کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اصول شریعت کی بہت معتبر کتاب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی الرسالہ، اس کے اندر امام شافعی کے یہ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں ذکر اللہ تعالی الکتاب وہو القرآن وذکر الحکمت، اور الکتاب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ لفظ الحکمت کا تذکرہ فرمایا، فسمعت من ارضى من اہل العلم بالقرآن یقول الحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ الکتاب کے بعد یہ جو الحکمت کا اللہ نے ذکر فرمایا، میں نے ایسے معتبر مستند اہل علم جن کی علمیت پہ، جن کی فقاہت، جن کی دانشمندی اور جن کی علمیت پہ مجھے اعتبار اور بھروسہ ہے، قابل بھروسہ اور مستند اہل علم سے میں نے سنا، وہ کہتے تھے کہ الحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ میں مذکور جو حکمت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے، کیونکہ سنت قرآن کریم کی تعلیمات کو، قرآن کریم کے احکامات کو، قرآن کریم کے اندر موجود تعلیمات، پیغامات اور رہنمائیوں کو میرے اور آپ کے لیے کھول کھول کر بیان کرنے کا، قرآن کے اندر موجود دانائیاں، قرآن کے اندر موجود جو علم و حکمت کے جو موتی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے آسان کر کے سمجھانے کا سب سے بڑا ذریعہ سنت رسول۔
युअल्लिमुहुम الکتاب والحکمہ۔ اور تیسرا کام وہ پیغمبر جو رحمت بن کے تشریف لایا ہے وہ کیا کرے گا معاشرے میں؟ یزکیہم، جو اس پیغمبر کی بات کو قبول کرنے والا ہوگا، جو اس پیغمبر کے چشمہ رشد و ہدایت سے سیراب ہونے کی تمنا لے کر اس پیغمبر کے قریب آ کر اس کی بات سننے والے ہوں گے، وہ پیغمبر اللہ رب العزت کی توفیق اور حکم سے یزکیہم، انہیں پاکیزہ کرے گا، انہیں پاک کرے گا، اندر و باہر سے، ظاہر و باطن میں ان کی تطہیر اور پاکیزگی کا اہتمام اور بندوبست فرمائے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس پیغمبر کی تشریف آوری، اس پیغمبر کا تشریف لانا اس لیے انسانیت پہ احسان عظیم ہے اللہ رب العزت کا، اس لیے کہ پیغمبر کے تشریف لانے سے پہلے یہ پوری کائنات، انسانیت واضح اور کھلی گمراہی میں مبتلا تھی، حق کا، باطل کا، حلال کا، حرام کا، اچھے کا، برے کا، نفع اور نقصان کا، انجام اور عاقبت کے حوالے سے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ، ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شرک و بدعت میں، اندھیروں میں، اللہ اور اللہ کے نظام سے بغاوت اور سرکشی کی زندگی گزارنے میں یہ لوگ مصروف تھے۔ ان پستیوں سے، ان گہرائیوں سے، ان ظلمتوں سے نور ہدایت کی طرف، نور اسلام کی طرف کھینچ کھینچ کر ایک ایک کا دامن پکڑ پکڑ کے لا کر انہیں بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس نبی رحمت کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو صرف اور صرف دو جہاں کے لیے، اس عالم میں بسنے رہنے والوں کے لیے، پوری عالمین کے لیے آپ کو سراپا رحمت بنا کر دے۔ سورہ انبیاء کی اس آیت میں رحمت للعالمین کا لفظ استعمال ہوا، اور سورہ آل عمران کی یہ جو آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں لقد من اللہ علی المؤمنین، اہل ایمان کا تذکرہ آیا کہ یہ اہل ایمان پہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانی ہے، احسان عظیم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت اور آپ کی تشریف آوری۔ اس کو آپ بالکل اسی طرح سے سمجھ لیجئے گا جس طرح قرآن کریم نازل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو فرمایا پوری انسانیت کے لیے تا قیامت، قیامت تک رہتی دنیا کے لیے ہدایت بنا کر، لیکن سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن جو کسی بھی شک و شبہ سے، کسی بھی ریب سے، شک سے پاک اور بالا کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرچشمہ ہدایت جس طرح قرآن، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی بعثت، یہ سراپا رحمت ہے پوری کائنات کے لیے، لیکن جس طرح قرآن سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرچشمہ قرآن پہ، قرآنی سمندر سے کوئی نہ کوئی فیض حاصل کرنے کے لیے اس سمندر کے پاس، اس چشمے کے پاس آتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو اس بات کا اہل اور اپنے آپ کو اس بات کا قابل بناتے ہیں کہ وہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکے،
تو جس طرح قرآن ان متقین کے لیے فائدہ مند ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی بعثت و رسالت پوری دنیا جہاں کے لیے رحمت ہے، لیکن اس رحمت سے فیضیاب کون ہوتے ہیں؟ اس رحمت سے فیضیاب وہ اہل ایمان ہوتے ہیں جن اہل ایمان نے ان اصولوں کو، جن اہل ایمان نے ان طور طریقوں کو اپنایا ہوگا، جن اہل ایمان نے ان شرائط و قوابط اور ضوابط کو اپنایا ہوگا، جن چیزوں کو اللہ رب العزت کے قرآن نے ضروری قرار دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس فیض سے فیضیاب ہونے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے، اپنے آپ کو اس سرچشمہ رحمت اور سرچشمہ رشد و ہدایت سے فیضیاب اور سیراب کرنے کے لیے قرآن نے جو اصول بتایا، جنہوں نے ان اصولوں کو اپنایا ہوگا، جنہوں نے ان شرائط پہ پورا عمل کیا ہوگا، ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، سراپا فیض ہے، سراپا سعادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی۔ اب ہم نے بات یہ سمجھنی ہے، غور اس بات پہ کرنا ہے، اور اس بات پہ ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رحمت للعالمین بنا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہمارے درمیان، ہم اس باران رحمت سے، ہم اس خیر و برکت رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، کرم، نوازش، عفو و مغفرت، دنیا و آخرت کی سعادت مندی اور کامیابی، اس خیر کے سمندر سے، اس رحمت کے معدن اور سرچشمے سے ہم اپنا حصہ کیسے لے لیں اور اپنے آپ کو فیضیاب کیسے کریں۔ کچھ طور طریقے، کچھ چیزیں، کچھ رسمیں اور انداز ہم نے خود ساختہ طور پہ اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہے، اس غلط فہمی یا اس خوش فہمی میں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے کا ذریعہ اور اس کا راستہ ہے، اور کچھ طور طریقے، کچھ کرنے کے کام، کچھ اصول اور ضابطے قرآن ہمارے لیے طے کر رہا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی سے اپنے آپ کو اگر منور، اپنے آپ کو مشرف، اپنے آپ کو اگر فیضیاب کرنا چاہتے ہیں، اس چشمے سے سیراب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ اعمال، یہ اخلاق، یہ طور طریقے اپنانے ہوں گے۔ کچھ باتیں قرآن بتا رہا ہے۔ اب یہ میں نے اور آپ نے آج اس موڑ پہ، اس دوراہے پہ کھڑے ہو کر میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد اور تشریف آوری اور آپ کی رسالت، اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، جشن منا کر، نعرے لگا کر، جھنڈیاں، قمقمے ان کی سجاوٹ کر کے
چراغاں کر کے، پٹاخے اور شرلیاں چھوڑ کر، گاڑیوں میں اونچی اونچی آواز میں ماحول کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا باعث بنتے ہوئے ڈیک اور لاؤڈ سپیکر نصب کر کے، بائک اور موٹرز کے سائلنسر نکال کر، انہی خود ساختہ طور طریقوں میں الجھ کر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جسے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، ہم اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہو سکیں گے، یا وہ طریقہ اپنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہونے کے لیے جو طریقہ مجھے اور آپ کو قرآن نے دیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات پہلے ہم اس پہ اتفاق کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو رحمت اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث اور نازل فرمایا، اس سے بڑی کوئی رحمت، اس سے بڑا کوئی انعام ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم قرآن سے جب پوچھتے ہیں کہ میں اس رحمت تک کیسے پہنچوں گا، رب کا قرآن مجھے اور آپ سے مخاطب ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اپنے آپ کو اس برکت سے بہرمند اور سعادت مند بنانا چاہتے ہو نا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری کرو، لعلکم ترحمون۔ جب تم اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا اپناؤ گے، اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمان بردار اگر تم بناتے ہو، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے تم مستحق بن جاؤ گے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اے میرے پیارے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے گا، اطیعوا اللہ، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور جو پیغمبر تمہارے پاس آیا ہے اس پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا ایک ایک گوشہ، زندگی کا ایک ایک پہلو، زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک زاویہ، چاہے اس کا تعلق آپ کی انفرادی اور نجی زندگی سے ہے یا اجتماعی زندگی سے ہے، آپ کے عقائد و افکار سے ہے، آپ کے اعمال اور عبادات سے ہے، آپ کی اخلاقیات اور معاملات، سماج کے ساتھ جو آپ کا لین دین ہے، زندگی کا جو بھی گوشہ اور پہلو ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری کو اپنا لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری سے روگردانی کرنے والے، منہ پھیرنے والے، پیٹھ دکھانے والے بن جائیں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، پھر میرے جو پیغمبر ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر پہ تو جو اللہ نے ڈیوٹی پیغمبر کو جس ذمہ داری کا
پابند اور جس وظیفے کا ذمہ دار بنایا ہے دین کی تبلیغ اور دین پہنچانا، اس کے علاوہ تمہاری کسی روگردانی کا، تمہاری کسی نافرمانی کا وبال، اس کا خمیازہ، اس کا خسارہ اور اس کا نقصان میرے پیغمبر کو نہیں ہوگا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، میرے پیغمبروں پہ تو صرف اسی ذمہ داری ادا کرنے کے، اس کو ادا کرنے کے وہ پابند ہے جس ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی بنا کے بھیجا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور پھر تمہارے اوپر اس ذمہ داری کا بوجھ ہوگا جس کا تمہیں پابند کیا گیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کا۔ اب نہیں مانا تو اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ پھر آگے قرآن نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرو گے، پیغمبر کی بات مانو گے تو تہتدو، تم ہدایت یافتہ ہو جائے، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اور ہدایت یافتہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی توفیق سے، جن کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ نور ہدایت سے فیضیاب ہو۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے جو پیغمبر، میرا جو نبی جس کو میں نے رشد و ہدایت اور رحمت دے کے مبعوث فرمایا، اس نبی کے اوپر واضح کر کے، بیان کر کے اللہ کا دین تم تک پہنچانے کے علاوہ کوئی اور اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانی، تمہاری بدعملی، تمہاری کوتاہی، تمہاری بغاوت اور سرکشی کے نتیجے میں اس نبی کے اوپر کوئی بوجھ یا اس نبی کے اوپر کوئی ذمہ داری رکھتی جائے۔ اس کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ پہنچانا۔ اور یہ جو سورۃ الانبیاء کی جو چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس آیت کے فوری بعد جو قرآن میں اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے دوسری آیت کریمہ، قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا؟ رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے، پوری جہان کے لیے رحمت، سراپا رحمت اور خیر، باران رحمت کی طرح اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، مرسل فرمایا۔ لیکن اس باران رحمت سے فیضیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، قل، میرے حبیب کہہ دیجئے گا، انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، لوگو میری طرف جو وحی کی جاتی ہے نا، اس میں مجھے صرف اور صرف یہ بتایا جاتا ہے، اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود، تمہارا الہ ایک اللہ ہے، الہ واحد ہے، ایک معبود برحق ہے، تم اس ایک معبود برحق کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مجھے بتاؤ کیا تم میری بات پہ سر جھکانے والے، میری بات کو ماننے والے اور ایک معبود برحق کی توحید اور وحدانیت کا ڈنکا بجانے والے بنتے ہو، تاکہ تمہیں اس وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو رحمت للعالمین کا جو سمندر ہے اس میں سے تمہیں کچھ فیض اور کوئی برکت تمہیں حاصل ہو سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہے نا، اس سے فیضیاب ہونے کا، برکت حاصل کرنے کا، اس رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا، سمونے کا سب سے بہترین اور نزدیک ترین اور فائدہ مند ترین جو راستہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور پیروی دین و دنیا کے تمام گوشوں میں، تمام زندگی کے زاویوں اور پہلوؤں میں۔
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو اپنانا۔ یہ صرف ایک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت کا تذکرہ ہوا نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اس ایک رحمت کو ہم اپنے اخلاق میں اتارنے کی کوشش کریں، اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے، ہم اپنے ماحول کے لیے، ہم اپنے سماج کے لیے سراپا رحمت بن جائے، سراپا زحمت اور سراپا تکلیف و مشقت نہ بنے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو بھی اپنانے کی ضرورت۔ اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں گے محبت رسول کے نام پہ، عشق رسول کے نام پہ، جشن آمد رسول کے نام پہ، کس نام سے آپ جو طریقہ جو قرآن و حدیث نے نہیں دکھایا آپ اپنی طرف سے ایجاد کریں گے، وہ میڈ ان آپ کا اپنا ہو سکتا ہے، دین اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا، چاہے مجھے اور آپ کو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت خوشنما لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک فرمان امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ اصول اعتقاد اہل سنہ میں نقل کرتے، فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنا۔ دین کے اندر دین سمجھ کر، باعث ثواب ٹھہرا کر، باعث ثواب قرار دے کر ایجاد کی جانے والی، پیدا کی جانے والی ہر بات، ہر کام جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگوں کو وہ اچھا لگے، اگرچہ لوگوں کو دیکھنے میں وہ پسندیدہ نظر آئے، دیکھنے میں لوگوں کو وہ خوبصورت اور خوشنما لگے، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہے، اور جب بدعت ہے تو ضلالت ہے۔ اور امام دار الحجرہ، امام دار الحرمین حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام میں ان کا یہ خوبصورت قول نقل کیا، فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا حسنہ، جو دین کے اندر کوئی نیا طور طریقہ، نیا عمل، نیا انداز اسلام کے اندر دین کہہ کر، دین سمجھ کر، دین قرار دے کر، باعث ثواب سمجھ کر اسلام کے اندر کوئی ایسا طور طریقہ ایجاد کرے جس کو وہ اپنے تئیں زعم بزعم خود وہ اس کو کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ فقط زعم ان محمدًا قد خان الرسالہ، نعوذ باللہ، اس بندے کا گویا کہ یہ گمان اور اس کا پھر یہ سوچنا اور یہ کہنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت حسنہ کے بارے میں نہ بتا کر گویا کہ اپنی شریعت، اپنی ذمہ داری دین اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، کوتاہی سے کام لیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس سے پہلے انسانیت کے لیے اعلان فرمایا اپنی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ اے حبیب آج کے دن میدان عرفہ میں حج کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی تمام نعمتوں کا، احسانات کا تمہارے اوپر اتمام کر دیا، مکمل کر دیا۔ تو جس دین کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج ہم آ کر کسی چیز کو دین میں شامل کرے اور ہم کہیں کہ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، کیا ہوا؟ ہم اللہ کے نبی سے عشق کا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے کرتے ہیں، اگر اس کو اچھا سمجھ کے دین میں شامل کرے تو یہ گویا کہ وہ بندہ اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہا ہوگا کہ اس دین کے پہلو کو ہم تک پہنچانے میں نعوذ باللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت اور کوتاہی سے کام لیا تھا، اس لیے کہ فما لم یکن یومئذ دینا، جس دن اللہ رب العزت الیوم اکملت لکم کہہ کر اعلان فرما رہا تھا، تو جو چیز اور جو کام دین کا حصہ نہ تھا، مسلمانوں کو نہیں بتایا گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دی گئی تھی، فلا یکون الیوم دینا، وہ کام مجھے اور آپ کو بھلے کتنا ہی اچھا لگے آج بھی وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور جب دین کا حصہ وہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ کہا گیا۔ وقت چونکہ پورا ہو رہا ہے، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر چند اور گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام، اس صحیح دین پہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہم تک پہنچایا، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین نے بلا کم و کاست وہ دین بحفاظت ہم تک پہنچایا، اس دین کامل پہ کسی کمی بیشی اور اضافے کے بغیر اس دین کی اصل روح کے مطابق عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر۔ بیماروں کے لیے شفا کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ آپ تمام حضرات خلوص دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان، مومن، کلمہ گو، موحد جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابراہیم خلیل الفضلی حفظہ اللہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت بیماری کی وجہ سے کچھ تکلیف میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرے کہ محترم شیخ صاحب سمیت جتنے بھی بزرگ، جتنے بھی مائیں، بہنیں، بچے جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العزت ان کے مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشف مریضنا ومریض امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک، اللہم انزل علیہم رحمتا من رحمتک وسکینتا من سکینتک وشفاء من کل داء، اللہم فرج ہم المہمومین من المسلمین، اللہم نفس کرب المکروبین من المسلمین واقض الدین عن المدینین یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔